تحریک انصاف میں آستین کے سانپ موجود ہیں. حکومت کے سکینڈلز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. ایک چینل نے جو ہے وہ مریم اورنگزیب کے حوالے سے ایک سٹوری دی ہے. آرمی چیف سے ملاقات میں بھی عمران خان سے متعلق بات کی تھی. کسی اور ملک میں آپ نے وردی والے کے ساتھ اس طرح بات کی ہوتی آپ ابھی تک اریسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. شیر افضل مروت کی خواجہ آصف سے ان کے چیمبر میں جا کے ملاقات ہوئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہیں, ان کے وارنٹ گرفتاری جناب جاری کر دی ہیں. سینئر صحافی جو ہیں ان کے بھائی کو ابڈکٹ کر لیا گیا ہے, وہ غائب ہو گئے ہیں, لاپتہ ہو گئے ہیں. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, حکومت کے سکینڈلز جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. الیجڈلی, میں اس پہ الیجڈلی کا لفظ استعمال ضرور کروں, مبینہ طور پہ جسے کہتے ہیں نا, اس حوالے سے ایک چینل نے جو ہے وہ مریم اورنگزیب کے حوالے سے ایک سٹوری دی ہے. وہ سٹوری بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تھوڑی دیر میں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جناب آستین کے سانپ کون ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رہنما ان آستین کے سانپوں کے بارے میں کچھ ذکر کر رہے ہیں. تو بہت سی خبریں, اینڈ تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلے جناب, موٹر وے کے اوپر ایک خاتون کی ویڈیو, یہ اسکرین کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں, ان کی یہ جو ویڈیو آئی تھی سامنے کہ انہوں نے ایک پولیس والے کو ٹکر مار دی تھی اور بڑی گالم گلوچ بھی ہوئی تھی. پیسے ان کے پاس 1200 روپے تھے, ان کا چلان ہو گیا تھا لیکن یہ پیسے نہیں دینا چاہ رہی تھیں. تو اب پتہ لگا ہے کہ خاتون کو جناب گرفتار کر لیا گیا ہے. پہلے متضاد اطلاعات تھیں کہ شاید یہ پاکستان سے چلی گئی ہیں, لیکن اب یہ پتہ لگا ہے کہ پاکستان سے نہیں گئی ہیں اور یہ ایک اینکر پرسن کی سابقہ بیوی ہیں. یہ اس وقت مطلب اس رشتے میں نہیں ہے, یا اس سارے معاملے کے ساتھ اس اینکر کا کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ کا یہ کہنا ہے کہ اس خاتون کا جو ہے دماغی توازن درست نہیں تھا اور اس کی وجہ سے یہ اگلی سین جو ہے سب کچھ ہوا. مائی کوشچن از کہ اگر نہیں تھا تو وہ آپ نے گاڑی کس طرح دے دی ان کو, مطلب ہاؤ از شی ڈرائیونگ آن دا موٹر وے. اگر ایک شخص کا دماغی توازن درست نہیں ہے تو وہ فیصل آباد سے, کیونکہ انہوں نے کہا ہے, کہتی بھی سنتی ہیں, نظر وہ سنائی دے رہی ہیں کہ جی میں جو ہے وہ فیصل آباد سے آ رہی ہوں اور اسلام آباد انٹر ہو رہی ہوں, تو وہ گاڑی چلا رہی ہیں 120, 125, 130 کے اوپر گاڑی چلاتے ہوئے جا رہی ہیں. سو ون شوڈ بی ویری کیئرفل اباؤٹ. بہرحال ان کو گرفتار کر دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ مزید بڑی سیریس قسم کے ایلیگیشنز ہیں, دفعات جو ہیں بڑی سیریس لگی ہوئی ہیں اس کے اندر, اس ایف آئی آر کے اندر. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید جو ہے کیا کارروائی ہوتی ہے. لیکن ایک کچھ اس طرح کا, ناٹ اتنے انٹینس لیکن کچھ ملتا جلتا اس طرح کا ایک اور واقعہ, اس کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے. اور یہ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں اقبال آفریدی صاحب. ہوا یہ کہ 23 اپریل کو, آج سے 2 دن پہلے, ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ کے اوپر روک لیا گیا. اور یہ ایم این اے ہیں اور ان کی اور جمشید دستی صاحب کی جو ممبرشپ تھی نا وہ سسپینڈ ہوئی تھی. وہ سسپینڈ ہوئی تھی کیونکہ انہوں نے آصف علی زرداری صاحب کا جو مشترکہ پارلیمنٹ سے خطاب تھا اس دوران کافی بدتمیزی کی تھی, جس کی وجہ سے ان کی ممبرشپ سسپینڈ ہو گئی. اب جب وہ سسپینڈ ہوئی تو اس کے بعد جب چند دن کے بعد جو ہے وہ آپس میں مل جل کے ان کو دوبارہ بحال کر دیا گیا. اب ہوا یہ کہ یہ پولیس یہ وہاں پہ آئے, قومی اسمبلی میں اجلاس کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے. وہ جو بیچارہ بدبخت, وہ جو پولیس والا وہاں پہ باہر کھڑا ہوا تھا نا ڈیوٹی کے اوپر, اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا کہ ان کی ممبرشپ جو ہے دوبارہ ریوائیو ہو چکی ہے, دوبارہ اب ٹھیک ہو چکی ہے. تو اقبال آفریدی صاحب نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے آپ ذرا خود دیکھیے گا. کال کی وہ کرے ہم بتا رہے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو اجازت دی تو آپ لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں, یاد رکھنا. ہمیں تو کل بتایا آپ کو دن روک رہے ہیں, کیا اختیار ہے آپ کے پاس, کون ہو آپ, یہ آپ غلط کر رہے ہو. گیٹ وہ بھی بند کرو. آپ اسٹیٹ کے نوکر ہو, کسی کے نوکر نہیں ہو. یہ اسٹیٹ میرا ہے. ادھر بے گناہ جیل میں پڑے چور ادھر اندر بیٹھے ہیں. یہ عمران کا سپاہی ہے, ڈوب جاؤں گا آپ لوگوں میں. اب یہ آپ نے ساری بات سنی. ان کو ایک تو اس بات کی تب چڑھی کہ بھئی میرا جو ہے میری ممبرشپ جو ہے وہ ریوائیو ہو چکی ہوئی ہے اور مجھے اندر کیوں نہیں جانے دیا جا رہا. وہ بیچارہ غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ جی مجھے جو آخری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ ابھی تک آپ کے, وہ سر کر کے بات کر رہا ہے, سر وہ میرے پاس جو خبر ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک آپ کی ممبرشپ سسپینڈ ہے, تو اس لیے میں آپ کو اندر جانے نہیں دے سکتا. تو انہوں نے آگے سے انہوں نے کہا جی آپ حرام کھا رہے ہو, آپ اسٹیٹ کے نوکر ہو اور آپ ہوتے کون ہو جو اسپیکر آ کر بتائے گا, اور اس طرح کر کے مطلب آپ غیرت کھو چکے ہو, بے گناہ جیل میں پڑا ہے, چور اندر بیٹھے. مطلب مائی پوائنٹ از یار, آپ لوگوں کو کب تمیز آئے گی کہ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے. مطلب آپ کو کوئی ٹریفک والا یا پولیس والا یا کوئی بات کرے گا, آپ آرام سے بھی تو بات کر سکتے ہیں.
وہ اس بیچارے غریب کا کیا قصور ہے؟ آپ کے خیال میں وہ پولیس والے نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ جناب میں فیصلہ کر لیا ہے اقبال صاحب جڑے نا اندر نہیں جان گے؟ یہ اس نے بیچارے نے فیصلہ کیا ہونا ہے. اگر میں کہتا ہوں غلط آرڈر بھی پاس ہوا ہے, اس کے بیچارے کا کوئی قصور ہے؟ میں ابھی نا 2 دن پہلے میں ابھی یہ ذکر کر رہا تھا کہ وہ جب ایرانی پریزیڈنٹ یہاں پہ آئے ہوئے تھے تو پولیس نے روک لیا, بیریئر لگا دیے, بیریئر لگا کے انہوں نے ٹریفک روک لی. ٹھیک ہے, اب لوگ جا رہے ہیں, لوگ جا کے اسے کہہ رہے ہیں بھائی 15 منٹ ہو گئے, 20 منٹ ہو گئے, 25 منٹ ہو گئے. لوگ پولیس والے سے لڑ رہے ہیں, ٹریفک پولیس والے سے. وہ بیچارہ وہ ٹریفک پولیس والا وہ اکیلا کھڑا ہو کے 15 20 25 لوگوں کی گالیاں سن رہا بیچارہ وہ بیٹھ. مجھے اس کے اوپر ترس آ رہا تھا. وہ میں نے کہا یار اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ اس کو وائرلیس کے اوپر ایک آرڈر ہے بند کر دے, انہیں بند کر دی. وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ تو برائے مہربانی اپنا غصہ نکالنے سے پہلے نا ایک دفعہ چیز کو ایویلیویٹ کر لیا کریں کہ آپ نے اپنا غصہ نکالنا کس طرف ہے. تو یہ اقبال صاحب جو ہیں, اب میرا سوال یہ کسی اور ملک میں ہوتا نا, اور کسی اور ملک میں آپ نے وردی والے کے ساتھ اس طرح بات کی ہوتی کہ تو ہے کون, تو ملازم ہے, تو یہ ہے, تو وہ ہے. فار گاڈ سیک یار, آپ کی نا آپ ابھی تک اریسٹ ہو چکے ہوتے ہیں. یہ جس قسم کی لینگویج آپ نے یوز کی ہے. اس عورت نے بھی وہاں پہ گالم گلوچ کی نا, اس نے سب کچھ کیا. خیر اس کی تو غلطی یہ بھی تھی, وہ گاڑی دوڑا کے مطلب پولیس والے پہ چڑھا دی اس نے, یہ بھی اس کی غلطی تھی. لیکن یہ اس قسم کی لینگویج برداشت نہیں کی جانی چاہیے. تمیز کے دائرے میں رہنا چاہیے, ہمیشہ تمیز کے دائرے میں رہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور کل ایک بڑا ایپیسوڈ دیکھنے میں آیا کہ قومی اسمبلی کے اندر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جب خطاب کر رہے تھے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی کوشش تھی کہ عمران خان کی تصویر جو ہے نا وہ پی ٹی وی کی لائیو فیڈ کے اندر نظر آئے. اور وہ بیچارہ وہ پی ٹی وی کا جو کیمرہ مین تھا نا, وہ کبھی ادھر سے کٹ کر رہا تھا, کبھی ادھر سے کٹ کر رہا تھا, کبھی ادھر سے کر رہا تھا کہ کسی طرح عمران خان کی تصویر جو ہے وہ چلی جائے. تو وہ جو صاحب بھی بیچ میں خطاب کر رہے تھے نا, ان کے آس پاس جتنے لوگ تھے وہ باسکٹ بال کی طرح عمران خان کی تصویر کو نا روٹیٹ کر رہے تھے. کبھی وہ اس کو دے دیتے تھے, کبھی اس کو دے دیتے. وہ جو بھی کیمرہ اینگل بنتا تھا اس میں عمران خان صاحب کی تصویر آ جاتی تھی. تو اٹ واز سو ہلیریس, وہ اتنا مذاق بن گیا کہ یار ایک عمران خان کی تصویر چھپانے کی خاطر بس اس کی تصویر نہ آئے. پی ٹی وی کا کیمرہ مین نا ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر کٹ ہو رہا تھا. تو پی ٹی آئی نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ جی تحریک انصاف کا ہر رکن, ہر کارکن عمران خان کی تصویر اٹھا کر بات کرے گا, ببانگ دوہل کرے گا. کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ہو, ہم انہیں تکلیف پہنچائیں گے, رلائیں گے. قوم کی جان کو رہا کرو, قوم کی جان کو. اچھا میں آئی ایم سو سوری, لیکن یہ مجھے نا کچھ جو وہ ینگ کالج کے جو لڑکے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے خط لکھتے ہیں, میری جان تم کدھر ہو, تو قوم کی جان کو رہا کرو. سوری یہ ایک دم میرے دماغ میں یہ چیز آیا. مجھے پتا ہے پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ ان کے جو کارکن ہوں گے وہ تپ جائیں گے کہ یار ہم اپنے لیڈر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, آپ اس کو مذاق اڑا رہے ہیں. میں مذاق نہیں اڑا رہا, ویسے میرے ذہن میں یہ چیز آ گئی تھی. خیر اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بنی گالہ چوک پہ جناب کل احتجاج کیا. مظاہرین نے عمران خان اور بشرا بی بی سمیت دیگر بے جرم گرفتار کارکنان و قائدین کی رہائی کا مطالبہ کیا اور نعرے بازی کی. وزیر اعظم عمران خان, وزیر اعظم عمران خان, سب کا جگری سب کا یار, قیدی نمبر 804, عمران تیرے جان نثار, بے شمار بے شمار. تو بڑا نہیں, ایک چھوٹا سا احتجاج تھا, لیکن چلو ہو گیا, ایٹ لیسٹ بنی گالہ میں یہ احتجاج بھی ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ بنی گالہ کے بعد کراچی پریس کلب کے باہر بھی عمران خان اور بشرا بی بی سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج کیا گیا. خواتین کی بڑی تعداد ہاتھوں میں زنجیریں اور ہتھکڑیاں پہن کر نکل آئی اور خواتین نے نعرے لگائے, رہا کرو, رہا کرو, بی بی کو رہا کرو. تو یہ چھوٹے موٹے احتجاج جو ہیں وہ اب ہوئے ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں آستین کے سانپوں کی طرف. تو ہوا یہ ہے کہ شیر رافدی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما, وہ کل ندیم ملک صاحب کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا تحریک انصاف میں آستین کے سانپ موجود ہیں. وہ کون ہیں یہ وقت آنے پر بتاؤں گا. جو لوگ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں انہیں مثال بنایا جائے گا. پی ٹی آئی کے اندر وہی چلے گا جو عمران خان اور پارٹی کے ساتھ وفادار ہوگا. پارٹی کے اندر 2-3 سب سے بڑے منافق ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان جیل میں رہیں اور یہ اپنی دکان سیاست کھیلتے رہیں. ان کا پارٹی اور خان کے ویژن سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. یہ منافقین لگے ہوئے ہیں اور ہم ان کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں. پارٹی میں موجود منافقین کے لیے میں اور علی محمد خان ہی کافی ہیں. پارٹی لیڈرشپ نے 8 فروری کے بعد لوگوں کو باہر کیوں نہیں نکالا. ان سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی بطور جماعت 9 مئی کے بعد اب بنی ہے. پارٹی میں وہ سروائیو کرے گا جو سودے نہیں کرے گا. 9 مئی کے بعد ہمیں بہت بڑی بڑی پیشکشیں ہوئیں. پہلے پاکستان ہے, پھر عمران خان ہے, یہ دھرتی ماں ہے, یہ دھرتی ماں ہے, تو ہم سب کچھ ہیں. عمران خان اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کو پہلے بھی تیار تھے,
اب بھی تیار ہیں. چلیں یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ عمران خان صاحب تیار ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ جس طرح عمران خان لازم الملزوم ہیں, اسی طرح افواج پاکستان, انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز, دے آر ایز افیکٹو اینڈ رسپانسبل فار دا سالیڈارٹی اینڈ انٹیگریٹی آف پاکستان. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب آستین کے سانپ ہیں. اچھا بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے, میں عام طور پہ مطلب ایک فارمولا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نوٹ کریں کہ شیرر آفریدی کس کے ساتھ بیٹھ کے جلسہ نہیں کرتا, شیرر آفریدی کس کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کرتا. کس کو یہ کہہ رہے ہوں گے؟ کون ایسے افراد ہیں جو اس وقت لائم لائٹ میں ہیں اور شیرر آفریدی نہیں ہیں؟ تو یہ ڈائریکشن اس کی طرف ہے. بلکہ آج سے چند ہفتے پہلے انہوں نے ایک پروگرام کے اندر چند لوگوں کے نام لیے تھے. اس میں انہوں نے شاندانہ گلزار کا نام لیا تھا, زرتاج گل کا نام لیا تھا, علی محمد خان کا نام لیا تھا, اور بھی اس طرح بہت سے لوگوں کے نام لیے تھے کہ ان لوگوں کو سائڈ لائن کر دیا گیا اور ان لوگوں کو جو ہے وہ پارٹی کیوں نہیں پوچھ رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا اشارہ کم از کم ان لوگوں کی طرف نہیں ہے, ان لوگوں کی طرف ہے جو اس وقت پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں. تو لیکن پھر بھی شیرر آفریدی صاحب جو ہے نا وہ تھوڑا سا احتیاط سے کام لے رہے ہیں اور ان لوگوں کے نام نہیں لے رہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ آستین کے سانپ پاکستان تحریک انصاف کے اندر موجود ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب سے کے حوالے سے ان سے جناب یہ خبر آئی تھی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ ان کو نہیں دی جا رہی. تو ان سے اس متعلق سوال کیا گیا. انہوں نے کہا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پر دنیا موقوف نہیں, دنیا میں اور بہت سی چیزیں ہیں. شیر افضل مروت سے پوچھا گیا کہ کیا حامد رضا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ ہوں گے, تو انہوں نے کہا کہ جی ان کے خیال میں ایسا نہیں ہے. چیئرمین نے پارلیمانی کمیٹی میٹنگ میں اس کا اعلان کیا تھا. شیر افضل مروت سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ ان کی خواجہ آصف سے ملاقات کیسی رہی. اس پہ انہوں نے کہا کہ ملاقاتیں سب سے ہوتی رہتی ہیں, سب کو سلام دعا کرتے رہتے ہیں. ہوا یہ تھا کہ کل بڑی جو ہے وہ خبریں پھیلنا شروع ہو گئیں کہ شیر افضل مروت کی خواجہ آصف سے ان کے چیمبر میں جا کے ملاقات ہوئی ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ چہمہ گوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ مطلب جا کے کس طرح مل رہے ہیں, خواجہ آصف سے جا کے مل رہے ہیں. تو ساتھ ہی ساتھ ان کا نام بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے آیا کہ جناب حکومت نہیں مان رہی, جبکہ انہوں نے خود کہا کہ نہیں حکومت نہیں, میرے اپنے نہیں مان رہے, میرے اپنے والے جو ہے میری ٹانگ کھینچ رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے خواجہ آصف صاحب کو یہ کہنے گئے ہوں کہ پائے مطلب میں بناؤ نہ منوں کی کر دے پے ہو سکتا ہے, مطلب آئی ڈونٹ نو اندر کیا بات ہوئی. لطیف کھوسہ صاحب نے جناب ایک شرلی چھوڑی تھی کل. انہوں نے کہا تھا کہ جناب حامد خان صاحب کو بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ حامد خان صاحب کا نام جو ہے وہ فائنل ہوا ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ حامد کا چکر ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہے وہ ٹسل پڑ گئی ہے حامد اور حامد کے معاملے میں. ایک جگہ حامد رضا صاحب ہیں اور ایک جگہ حامد خان ہیں. تو اب انہوں نے دوبارہ جو ہے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا غلط فہمی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ میں آ رہا تھا, راستے میں کسی نے کہا کہ شیر افضل مروت کو سائڈ لائن کر دیا گیا ہے, اس وجہ سے ابہام کا شکار ہو گیا. اب یاد آیا ہے کہ حامد خان تو سینیٹر ہیں, تو اور سینیٹر جو ہے چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بن ہی نہیں سکتا. تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ تو بڑے ایک سینئر مطلب پارلیمنٹیرین ہیں, بہت سینئر سیاستدان ہیں, آپ کو تو بیسکلی پتہ ہونا چاہیے کہ کون پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. لیکن لطیف کھوسہ صاحب نے شرلی چھوڑ دی کہ جی حامد خان صاحب ہیں. وہ بیسکلی حامد خان صاحب نہیں تھے, وہ حامد رضا صاحب ہی ہیں جو جس طرح باقی سب کا ہو رہا تھا. تو انہوں نے تیسرا نام بیچ میں ایڈ کروا دیا, مطلب یہ حامد خان صاحب کا, تو وہ نہیں ہے. لیکن بہرحال ابھی تک بھی جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ابھی تک بھی یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ بیسکلی حامد خان صاحب نے حامد رضا صاحب, میں بھی حامد خان پہ چلا گیا ہوں, حامد رضا صاحب نے بننا ہے یا شیر افضل مروت صاحب نے بننا ہے. اچھا جی, بعد میں لطیف کھوسہ صاحب شاہ زیب خان زادہ کے شو میں بھی کل رات کو آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا عمران خان جس کو مناسب سمجھ کر نامزد کریں گے پارٹی اسے تسلیم کرے گی. عمران خان نے ابھی تک کسی اور کو چیئرمین پی اے سی بنانے کا اندیا نہیں دیا. 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان کو کسی حساب سے سزا نہیں ہو سکتی. پیر کو انشاءاللہ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی. سائفر کیس کاغذ گم ہونے کا ہے, کاغذ گم ہونے پر کبھی سزا نہیں ہوتی. چلو یہ بھی کلیئر ہو گیا, کاغذ گم ہونے پہ بھائی کوئی سزا نہیں ہو سکتی. اچھا, اس کے علاوہ وہ جو ایک بزنس مین ہے, مشہور و معروف بزنس مین عارف حبیب صاحب, جنہوں نے کل وزیر اعظم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ جو ہیں وہ اب اپنے معاملات اڈیالہ جیل کے جو باسی ہیں یعنی کہ عمران خان صاحب, ان کے ساتھ بھی اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. تو کل رات کو وہ شاہ زیب خان زادہ کے شو میں آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کہ کچھ تو ہے جو شہباز شریف بہت سے معاملات حل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. آرمی چیف سے ملاقات میں بھی عمران خان سے متعلق بات کی تھی. یہ خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میں نے بات کی تھی عمران خان سے متعلق. انہوں نے کہا کہ آرمی چیف کو بھی میٹنگ میں کہا تھا کہ پولیٹیکل پولرائزیشن کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو رہا ہے
آرمی چیف کو کہا کہ سیاسی پولرائزیشن کے خاتمے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. دنیا بھر میں جتنے بھی تنازعات ہوتے ہیں ان کا حل مذاکرات کے ذریعے ہی نکلتا ہے. آرمی چیف نے کہا کہ پولرائزیشن ویسی نہیں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں. آرمی چیف نے کہا کہ تمام جماعتیں ایک ساتھ اور ایک جماعت دوسری سمت میں ہے. عمران خان کو بھی پی 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 اور نون لیگ سے متعلق مشورہ دیا تھا. بختیار بھٹو کی شادی کے وقت عمران خان کو کہا تھا کہ زرداری صاحب کو فون کر کے مبارکباد دیں. زرداری کو فون کرنے کی میری بات پر عمران خان نے جواب دیا کہ آپ وہ بات کریں جو میں کر سکتا ہوں. بلاول بھٹو کو جب کرونا ہوا تھا تو عمران خان کو کہا تھا کہ ان کو بھی فون کریں. عمران خان نے جواب دیا تھا کہ میں نے ٹویٹ کر دیا ہے. یار کب میری سمجھ سے باہر ہے یہ, کب یہ میچورٹی آئے گی کہ مطلب اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا یہ عمران خان صاحب وہی صاحب ہیں جنہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ان کے بچوں کو فون کر کے اس کے اوپر افسوس کا اظہار نہیں کیا تھا, ان سے تعزیت نہیں کی تھی. اور بعد میں بھی جو ہے مطلب یہ جو خوشیاں آئیں بختیار بھٹو کے گھر کی, مطلب ان کی جب شادی ہوئی بلاول بھٹو کو کووڈ ہوا تو کہا میں اور بٹ ٹویٹ کر دوں گا, میں فون شون کسی کو نہیں کروں گا. اس طرح نہیں ہوتا, اس طرح نہیں ہوتا. اور اس کے بعد میرا عارف حبیب صاحب سے صرف ایک سوال ہے, میں ان کی یہ ذہن میں رکھیے گا, میں پچھلے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں, ان کی تجویز بہت اچھی ہے, وہ بڑے اچھے نیک نیتی کے ساتھ ایک تجویز دے رہے ہیں. لیکن ایک جگہ اس قسم کا بندہ ہو جو کسی کی خوشی کمی کے اندر تک جو اس سے بات نہ کرنا چاہے کہ جی میں تو نہیں بات کروں گا, میں اس سے اللہ نو کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے بندے کے ساتھ, تو اس بندے کے ساتھ بندہ کیا بات کرے؟ اس کے ذہن میں اس کے دماغ کے اندر کتنا کو کینہ ہے کہ وہ بات تک نہیں کر سکتا اگلے سے, تو اگلا کہ کیوں کمیونیکیٹ کرے گا پھر اس سے؟ اب جب آج وہ مشکل میں ہے تو کوئی اس سے کیوں جا کے بات کرے گا؟ آپ نے اچھے وقتوں کے اندر جو ہے وہ جب اگلے کے ساتھ در کھولے ہوتے ہیں. میں آج آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. آپ کو پتہ ہے جب میاں فیملی جو ہے یہ شریف خاندان سارا کا سارا جو ہے پاکستان سے باہر چلا گیا تھا اور جب ان کی ڈیل ہو گئی تھی مشرف دور کے اندر تو حمزہ شہباز یہاں پہ رہ گئے تھے. حمزہ شہباز یہیں پہ رہ گئے تھے. تو اس وقت حمزہ شہباز نے کہ یہ خاص طور پہ جو چودھری فیملی ہے نا جس میں پرویز الہی صاحب اور چودھری شجاعت حسین, اس وقت ظاہری بات ہے ان کا ہولڈ تھا, پرویز مشرف صاحب کا دور تھا نا تو ان کا ہولڈ تھا. ان کے بڑے احسانات ہیں حمزہ شہباز کے اوپر, کیونکہ حمزہ شہباز کا تو پیچ کسنے کے لیے اس وقت ٹوٹلی پرویز مشرف جو ہے نا وہ تیار تھے اس کام کے لیے. لیکن چودھری فیملی کا کیونکہ شریف خاندان کے ساتھ ایک پرانا ریلیشن شپ تھا, یہ لوگ مسلم لیگ میں اکٹھے تھے, آئی جی آئی کے اندر اکٹھے تھے, تو اس کا بھرم رکھتے ہوئے انہوں نے حمزہ شہباز کے اوپر بہت فیورز کی تھی. حمزہ شہباز کو جب کوئی مشکل ہوتی تھی تو چودھری فیملی سے وہ رابطہ کرتے تھے کہ جناب یہ مسئلہ ہوا ہے اس کو ذرا حل کروا دیں, تو وہ کر دیتے تھے. یہ ایک مروت ہوتی ہے خاندانوں کے بیچ میں, اس کا خیال رکھا جاتا ہے. لیکن اس جگہ پہ وہ بھی نہیں ہے کہ نہیں میں کیوں کروں, میں تو نہیں کروں گا, آپ مجھے وہ کام کہیں جو میں کروں. بچوں کی شادیاں کون کبھی پرواہ کی ہے؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ویسے کبھی کسی کو فون کر کے کوئی مبارکباد دی ہو, یا جنازے پہ چلے گئے, نہ جنازوں پہ جاتے ہیں نہ شادیوں کی مبارکباد دیتے ہیں. وکھرے ٹائپ کا بندہ ہے نا. تو پھر تو یہ کہتے ہو یار ان کے ساتھ جا کے بات کریں, ان کو ساتھ لے کے چلیں. اللہ کرے کہ جیل میں رہتے ہوئے کوئی تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہو, وہیں پہ بیٹھ کے شاید کوئی تھوڑا کوئی سوچ بچار کیا ہو. مجھے تو لگتا ہے عمران خان صاحب اور بھی یا تو زہریلے نکل جائیں گے یا شاید تمہیں تھوڑے سے میٹھے ہو جائیں گے. ان دونوں میں سے کوئی ایک کام ہونا ہے. وہ اسٹیٹس کو نہیں رہے گا, یہ میں آپ کو بتا دوں. تبدیلی وہ جو اکثر گانا گاتے تھے نا, تبدیلی آئی رہے, تبدیلی آ جانی ہے خان. اب یہ دیکھیں کہ اندر رزلٹ نکلتا کیا ہے باہر. جب بھی کبھی باہر آئے یا زیادہ زہریلے ہو چکے ہوں گے یا میٹھے ہو چکے ہوں گے. اب دیکھیں کس طریقے سے باہر آتے ہیں. اس کے علاوہ جناب لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس گھراؤ مقدمے میں طیبہ راجہ جو پاکستان تحریک انصاف کی کارکن ہیں, خاتون کارکن, ان کے وارنٹ گرفتاری جناب جاری کر دی ہیں. جج ارشد جاوید نے عدالت میں پیش نہ ہونے پر طیبہ راجہ کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہیں. طیبہ راجہ کو 29 اپریل کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا ہے. ان کے خلاف تھانہ سرور روڈ میں مقدمہ درج ہے. یہ اس سے پہلے جو ہے وہ پہلے بھی خدیجہ شاہ کے بھی اس طرح وارنٹ نکل آئے تھے, ڈیٹ کے اوپر نہیں آئی تھی, بعد میں وہ جو ہے وہ معطل ہو گئے تھے وہ وارنٹس جو ہیں. تو اب ان کو 29 تاریخ کو بلایا گیا ہے. اگر یہ وہاں پہ پیش ہو گئیں تو یہ وارنٹس جو ہے یہ بھی معطل ہو جائیں گے. اس کے علاوہ جناب سینئر صحافی ہیں متین حیدر صاحب, انہوں نے ایک بڑا افسوسناک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ سیڈ نیوز, مائی ینگر بردر پروفیسر عارفین حیدر ہیز بین abducted this morning while he was on way from Rawalpindi to Islamabad. He is peaceful person and not indulged in any political religious activity. Police and intel agencies are requested help in tracing him.
اور عارفین حیدر واز آن ہز وے to his college in H8 Islamabad. He never reached college. His health is not good. Therefore, police and intel agencies are requested to speed up efforts for tracing and recovering him. تو ایک سینئر صحافی جو ہیں ان کے بھائی کو ایبڈکٹ لیا گیا ہے, وہ غائب ہو گئے ہیں, لاپتہ ہو گئے ہیں, ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں لگ رہا, اور جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب تک بھی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن سامنے نہیں آئی ہے. اس کے علاوہ جناب یہ ایک خبر ہے سٹی 42 کی, یہ ہماری خبر نہیں ہے, یہ سٹی 42 کی خبر ہے, اور انہوں نے مریم اورنگزیب کے اوپر بڑے سنگین قسم کے الزامات لگائے ہیں اپنی اس خبر میں. خبر میں پڑھ دیتا ہوں, لیکن میں بار بار یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا بارے ثبوت اور خبر کا کریڈٹ جو ہے وہ سٹی 42 کو جاتا ہے. انہوں نے کہا جی سیکٹری انفارمیشن اور ڈی جی پی آر کو عہدے سے ہٹانے کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی. دونوں افسران کو غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کرنے پر عہدے سے ہٹایا گیا. پنجاب حکومت کے منگل کے روز سیکٹری انفارمیشن دانیال گیلانی اور ڈی جی پی آر پنجاب روبینہ کو عہدے سے ہٹایا, جس کی یہ وجہ سامنے آئی ہے کہ دونوں افسران نے نگہبان رمضان پیکج کے لیے 15 کروڑ روپے کی غیر قانونی ڈیجیٹل کیمپین دینے سے انکار کیا تھا. پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی سفارش پر غیر قانونی طور پر کیمپین کی گئی. نگہبان رمضان پیکج کی کیمپین کے لیے نجی چینل کی پرائیویٹ کمپنی کو غیر قانونی ٹاسک دیا گیا جو ڈی جی پی آر کے قانون کے برعکس تھا. مریم اورنگزیب کی سفارش پر یہ کانٹریکٹ براہ راست مذکورہ کمپنی کو ہی دیا گیا تھا, اور جب کمپنی نے ادائیگی کے لیے ڈی جی پی آر سے رابطہ کیا تو حکام اس کیمپین سے لا علم نکلے. ڈی جی پی آر نے کمپنی سے ڈیجیٹل کیمپین کا ریکارڈ طلب کیا جو انہیں فراہم نہیں کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم اورنگزیب نے سیکٹری انفارمیشن اور ڈی جی پی آر پر کمپنی کو 15 کروڑ روپے کی ادائیگی کے لیے دباؤ ڈالا, جس پر ڈی جی پی آر کے حکام نے کہا کہ ادائیگی کرنے سے اینٹی کرپشن اور نیب کا کیس بن سکتا ہے جو ان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. دوسری جانب ڈی جی پی آر کے حکام کے انکار پر کل پنجاب حکومت نے سیکٹری انفارمیشن اور ڈی جی پی آر کو عہدے سے بھی ہٹا دیا تھا. اس معاملے پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ان کا موقف مانگا گیا لیکن جواب نہیں ملا, اور دوسری جانب صوبائی وزیر انفارمیشن عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ یہ من گھڑت الزام ہے. افسران کو اگر ہٹایا گیا تو اس طرح کی فضول بات نہیں کرنی چاہیے. ڈیجیٹل کیمپین پورے قواعد و ضوابط کے ساتھ کی گئی. ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مریم اورنگزیب اور ڈی جی پی آر پروٹوکول کو نظر انداز کرتے ہوئے وزارت صنعت کے ذریعے ادائیگی جاری کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اب یہ بڑا آگے سیریس لائن ہے جو الزام لگایا گیا ہے. ذرائع نے الزام عائد کیا ہے کہ مریم اورنگزیب نے نجی چینل کے اشتہار دینے کے بدلے میں 3 کروڑ روپے کا کمیشن وصول کیا ہے. یہ ڈائریکٹلی چینل 42 جو ہے وہ ان کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے. مبینہ طور پر نجی چینل مریم اورنگزیب کا پسندیدہ چینل ہے. انہوں نے مسلم لیگ نون کے لیے انتخابی مہم کے اشتہارات بھی اس کمپنی کو دلوائے اور خوب کمیشن کمایا. ان میں ایک اشتہار وزیر اعظم نواز شریف کا بھی تھا. اس کے علاوہ ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم اورنگزیب نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت کے تحت وفاقی وزیر اطلاعات کے طور پر اپنے 18 ماہ کے دور میں ان کمپنیوں کو 2 ارب روپے سے زائد مالیت کے اشتہارات دیے تھے. اب یہ سارا کا سارا جو ہے وہ سٹی 42 نے اس کی خبر دی ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ اگر اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہتی ہیں ہم ڈیفینیٹلی ان کا پوائنٹ آف ویو بھی یہاں پہ چلائیں گے, لیکن سٹی 42 نے یہ خبر جو ہے مریم اورنگزیب کے حوالے سے دی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.